دل نادان کے ریگولر ویورز کو بے چینی سے انتظار ہے کہ ڈرامے کا اینڈ کیا ہونے والا ہے اور اس تانیہ کا راز آخر کس طرح کھل کے سب کے سامنے آئے گا۔ جبکہ تانیہ کی ماں جو اس کے راز کے بارے میں جانتی تھی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور دوسری طرف جنید بھی ہاسپٹلائزڈ ہے، اور تانیہ بہت خوش ہے کہ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے اور قسمت اس کا اتنا ساتھ دے رہی ہے کہ اس کی ماں جو ویسے بھی مرنے ہی والی تھی، ڈاکٹرز اسے جواب دے چکے تھے، ایسے موقع پہ مری ہے کہ تانیہ اپنی ماں کی ڈیتھ کو بھی زاویار کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ اب تانیہ کے دل میں اگر تھوڑا بہت خوف ہے تو وہ صرف جنید کا ہے، اور جنید نے بھی ایک بیوقوفی یہ کی کہ اگر اس نے تانیہ اور اس کی ماں کی تمام باتوں کو ریکارڈ کر ہی لیا تھا تو بھلا تانیہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ جنید اچھے سے جانتا ہے کہ اپنے راز کو ختم کرنے کے لیے تانیہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ بہرحال اب تانیہ کسی بھی طرح سے جنید کا موبائل حاصل کر کے اس میں سے اپنی تمام ریکارڈنگز کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر تو جنید اتنا بیوقوف ہے کہ اس نے اپنے موبائل پہ کوئی لاک بھی نہیں لگایا۔ ہاں، اگر جنید کا موبائل لاکڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ تانیہ موبائل ہی کہیں غائب کروا دے، کیونکہ تانیہ کو اتنا تو پتا ہے کہ جنید اگر اپنے منہ سے یہ سب باتیں اپنے گھر والوں کو بتائے گا تو اس کے گھر والے کبھی بھی جنید کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی بھی ایک بندہ ایسا ہے جو تانیہ کے سارے راز زاویار کو اور باقی سب گھر والوں کو بتا سکتا ہے۔ صرف تانیہ ہی نہیں بلکہ اسے اچھے سے پتا ہے کہ نگار بھی ہمیشہ سے در نایاب کے خلاف تھی، اور وہ ڈے ون سے نایاب کو زاویار کی زندگی اور اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، اور وہ بندہ ہے جمیلہ ماسی۔ اور جمیلہ ماسی نگار اور تانیہ کے کہنے میں آ کے جو کچھ در نایاب کے خلاف کرتی رہی ہے، اس سب کی خبر رضیہ ماسی کو ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ رضیہ یا تو جمیلہ کو ہی احساس دلائے کہ تمہاری ایک چپ کی وجہ سے دو بے گناہ لوگ بری طرح سے پس رہے ہیں۔ اگر ایک دفعہ تم زبان کھول دو، زاویار بھائی کو اعتماد میں لے کے سب کچھ بتا دو، تو زاویار بھائی اور در نایاب کا گھر ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے۔ اگر تو جمیلہ کا ضمیر جاگ جائے اور وہ جیولری جو تانیہ نے در نایاب کی کپبورڈ سے اٹھا کے جمیلہ کو دی تھی اور پھر پہلے جو پیسے دیتی رہی تھی، ان سب کے بارے میں زاویار کو بتا دے تو زاویار کو اتنا تو سمجھ آ جائے کہ تانیہ جو اس وقت سمپتھی کارڈ کھیل رہی ہے، دراصل اصلی مجرم یہی ہے۔ اور ڈرامہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ایسے ہو سکتا ہے کہ زاویار خود ہی جنید کا موبائل چیک کرے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جنید اور در نایاب کے درمیان کیا باتیں ہوتی رہی ہیں، کیا واقع ہی ان دونوں کا آپس میں چکر چل رہا تھا، اور پھر زاویار ان دونوں کی چیٹ دیکھ کے خود ہی شرمندہ ہو جائے جب دیکھے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہن بھائی کی طرح عزت دیتے رہے ہیں، اور پھر زاویار کے سامنے تانیہ اور اس کی ماں کی وہ ویڈیو بھی آ جائے جو جنید نے ریکارڈ کی تھی، تو معاملہ خود بخود حل ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ڈرامہ ہے تو اتنے آرام سے تو معاملے کو حل نہیں کریں گے، کچھ جال تو بنیں گے تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں مزید بڑھتا رہے۔ تو تانیہ فی الحال تو زاویار کے قریب ہونے کی کوشش کرے گی، اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کرے گی کہ اس وقت ہم دونوں کی تکلیف بالکل سیم ہے، تم بھی اکیلے رہ گئے ہو کیونکہ تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا، اور میں بھی تنہا رہ گئی ہوں کیونکہ میرے شوہر نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ لیکن چونکہ زاویار کو تانیہ میں کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی اسے اس کی سمپتھی چاہیے، اس لیے وہ مسلسل تانیہ کو اگنور کرے گا، اور تانیہ کو یہ بات اندر ہی اندر چبھے گی کہ ایک وہ جاہل گوار در نایاب تھی جس کے پیچھے زاویار اس قدر پاگل تھا کہ اس سے شادی کر لی، اور ایک طرف میں اتنی اسٹائلش اور پڑھی لکھی تانیہ ہوں جو زاویار کو نظر ہی نہیں آتی۔ تو پھر تانیہ نگار بیگم کو اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کرے گی اور ان کے دماغ میں آہستہ آہستہ یہ ڈالنے کی کوشش کرے گی کہ زاویار کے ساتھ اگر کوئی سوٹ کرتا تھا تو وہ میں ہی ہوں۔ زاویار نے ایک غلطی تو کر لی در نایاب جیسی لڑکی کو بیوی بنا کر، تو اب چونکہ وہ اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہے، در نایاب کو چھوڑنا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف آپ کے ہی بیٹے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے وہ اپنی بھابھی کے ساتھ چکر چلاتا رہا ہے، تو اس کی بھرپائی کا اور زاویار کی زندگی کو دوبارہ ٹریک پہ لانے کا یہ بہت اچھا موقع ہے۔ میری اور زاویار کی شادی ہو جانی چاہیے۔
اب نگار بیگم جب تانیہ کے بار بار کہنے پر آخر زاویار سے بات کرے گی کہ میں تانیہ کو پھر سے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، تو زاویار صاف انکار کر دے گا کہ تانیہ میری چوائس نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے در نایاب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن میں اپنی باقی کی زندگی اپنے بیٹے حیدر کے ساتھ بہت آرام سے گزار سکتا ہوں، مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ تو یہ بات تانیہ کو بہت چبھے گی، اور پھر جب زاویار در نایاب کو طلاق دینے کے بعد بھی ہر وقت مجنوں کی طرح در نایاب کی یادوں میں کھویا رہے گا، اس کے اندر یہ بھی غصہ ہوگا کہ در نایاب نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا، تو تانیہ کو مزید غصہ آئے گا۔ تو وہ اس در نایاب سے بدلہ لینے کے لیے کہ زاویار کی زندگی سے جا کے بھی وہ اس کے دل سے آخر کیوں نہیں جا رہی، سوشل میڈیا پہ در نایاب اور جنید کی پکچرز اور ویڈیوز وائرل کر دے گی، جس کے بعد ظاہر ہے کہ اس خاندان کی بہت بدنامی ہوگی، اور یہ لوگ ڈرتے ہی اسی سے تھے کہ کہیں یہ میٹر سوشل میڈیا کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ تو ناظرین، اس کے بعد جنید اور در نایاب جو ویسے تو ایک دوسرے کی بہن بھائی کی طرح عزت کرتے تھے، لیکن اب جنید سوچے گا کہ جب در نایاب اور میں اتنے بدنام ہو ہی چکے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے سے شادی کر لیں تاکہ ان سوشل میڈیا والوں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اب جنید جب در نایاب کے گھر جائے گا، شادی کی بات کرے گا، تو اس کی بھابھی تو بہت واویلا مچائے گی کہ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ ان دونوں کا چکر ہے، لیکن آپ لوگ مجھے ہی چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جبکہ در نایاب بھی جنید سے شادی سے صاف انکار کر دے گی کہ اگر میں آپ سے شادی کرتی ہوں تو وہ جھوٹے بہتان اور تہمتیں جو ہم پہ لگی تھیں وہ تو سچ ثابت ہو جائیں گے۔ لیکن جنید کسی نہ کسی طرح سے در نایاب اور اس کے بھائی کو کنونس کر ہی لے گا کہ اس وقت در نایاب اگر میرے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو یہ اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف زاویار بھی جب در نایاب اور جنید کو نکاح کرتے دیکھے گا تو ہو سکتا ہے غصے میں آ کے تانیہ سے نکاح کر ہی لے، اور کہانی میں اصل ٹوئسٹ تو تب آئے گا جب تانیہ زاویار کو حاصل کرنے کے بعد دیکھے گی کہ اس کی زندگی کس قدر پتھیٹک ہو چکی ہے۔ زاویار کو حاصل تو کر لیا ہے، لیکن نہ وہ زاویار کی محبت حاصل کر سکی نہ ہی توجہ، جبکہ دوسری طرف در نایاب اور جنید کی زندگی اس قدر آئیڈیل ہوگی کہ جنید در نایاب کو پڑھنے میں اور زندگی میں آگے بڑھنے میں فلی سپورٹ کرے گا، اور پھر در نایاب ایک کامیاب لڑکی بن کے جب سب کے سامنے آئے گی، زاویار اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ جائے گا، اور پھر ایک طرف زاویار کو افسوس ہوگا در نایاب کو کھونے پہ، تو دوسری طرف تانیہ کو افسوس ہوگا جنید جیسے مخلص ہسبینڈ کو اپنے ہاتھوں سے گنوانے پہ۔ اور پھر جا کے جنید اپنے بھائی کو بتائے کہ اگرچہ تانیہ نے ہم دونوں پہ الزامات لگائے تھے جو کہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹے تھے، لیکن آج میں تانیہ کا شکر گزار ہوں کہ اگر وہ یہ سب نہ کرتی تو شاید میں اسی کی طرح کی ایک بکواس عورت کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتا، اور مجھے کبھی پتہ چل ہی نہ پاتا کہ زندگی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کے ساتھ در نایاب جیسی مخلص، ہمدرد اور سلجھی ہوئی ہم سفر ہو۔ تو ناظرین، کیا خیال ہے، کیا آخر میں در نایاب اور جنید آپس میں شادی کا فیصلہ کر لیں گے، یا اس سے پہلے کہ زاویار در نایاب کو طلاق دے تانیہ کا راز پہلے ہی کھل کے سامنے آ جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔